نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پر ہماری گفتگو تقریباً تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پر چلا اور اس کی منزل مقصود تک پہنچا۔ راستہ ان کا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالح مومنوں کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ ان کا جو نہ تو گمراہ ہوئے ولا الضالین اور نہ ہی ان پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ غضب نازل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت دی لیکن پھر شرارت نفس کی وجہ سے، اپنی خواہشات اور شہوات کی پیروی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کی وجہ سے اس ہدایت سے محروم ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ یہود پر دو بڑے بڑے دور غضب الہی کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آ چکے تھے حضور کی بعثت کے وقت تک۔ ایک دفعہ اسیرینز کے ہاتھوں، اور عراق کا بادشاہ تھا نبوکدنضر جس کے ہاتھوں تباہی آئی تھی۔ یروشلم میں 6 لاکھ اس نے یہودی قتل کیے تھے، 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کر بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سے وہ لے گیا تھا بیبیلونیا، عراق کا جو اس وقت کا صدر مقام تھا، اور تقریباً 150 برس تک وہاں کیپٹیوٹی میں رہے تھے۔ بہت بڑا عذاب آیا تھا، بہت بڑا عذاب آیا تھا۔ پھر اللہ نے ان پر عنایت فرمائی، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ مبعوث ہوئے، انہوں نے توبہ کی منادی کی، لوگوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے انہیں ایک عروج دیا دنیا میں، لیکن پھر انہوں نے وہی شرارتیں کی، پھر عذاب آیا۔ پہلے یونانیوں کے ہاتھوں آیا، اسکندر الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں، پھر رومیوں کے ذریعے آیا، اور اس عذاب کی انتہا کیا تھی؟ سن 70 عیسوی میں یروشلم میں 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا، اور ان کا ہیکل جو دوبارہ بنایا تھا انہوں نے، پہلے تو مسمار کیا تھا نبوکدنضر نے، جب دوبارہ بنایا اسے اس نے پھر ٹائٹس رومی نے، جنرل جو تھا رومن، اس نے ختم کیا۔ وہ پڑا ہے، آج تک مسمار پڑا ہوا ہے، اس کی بنیادوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ لیکن ایک تیسرا دور ان پر آیا، وہ حضور کی بعثت کے بعد، وہ پچھلی صدی 20ویں صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل۔ یعنی نبوکدنضر تو بڑی پرانی شے معلوم ہوتی ہے نا، 2500 سال پرانی بات ہے، کوئی آج کی بات تو نہیں، 2600 سال پرانی بات۔ اسی طرح ٹائٹس رومی کی بات بھی 1900 برس پرانی بات ہو گئی۔ یہ تو ابھی 60 برس پہلے کی بات ہے۔ 60 لاکھ 6 ملین جیوز ایکسٹرمینیٹڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے بہت سخت، اور یہ معاملہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم پر بھی آیا۔ حضور نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ،
میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک جوڑا ہے جوتیوں کا، اگر رکھا ہو زمین پر تو اس میں فرق نظر آئے گا، پنجے کے فرق کی وجہ سے، ڈائریکشن کی وجہ سے۔ ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو کوئی فرق نہیں۔ ہم پر عذاب آیا، پہلے کروسیڈرز کے ہاتھوں آیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، 88 برس کے لیے مسجد اقصی، یروشلم، بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پھر آیا عظیم ترین جو ہم پر آیا ہے عذاب اللہ کا، وہ آیا تاتاریوں کے ہاتھوں، کروڑوں مسلمان قتل ہوا، وہ لاکھوں کی بات نہیں ہے اب۔ یہ پہلا دور تھا ہم پر عذاب کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور آیا، پورا عالم اسلام یورپی طاقتوں کا غلام بن گیا، انگریز آ گئے، ولندیزی آ گئے، فرانسیسی آ گئے، ہسپانوی آ گئے، ڈچ آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، پورا۔ اس عذاب سے ابھی ہم نکلے ہی ہیں کہ اب جو اگلا عذاب جو ہے وہ ہم پر مسلط ہوا ہے، وہ مالیاتی استعمار جو ہے یورپ کا، مغرب کا۔ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں، گلوبلائزیشن، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ٹرپس، یہ سب کیا ہے؟ پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے یہودیوں کی ساری ایجادات، اور اس میں یہ کہ بدقسمتی سے بہت سخت عذاب جو ہے، ہولوکوسٹ کی طرح کا عذاب مجھے اندیشہ ہے کہ امت پر آنے والا ہے، اس لیے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ جب تک ہم انگریزوں کے، فرانسیسیوں کے، ہسپانویوں کے، اطالویوں کے غلام تھے، ہم کہہ سکتے تھے اللہ ہم کیا کریں، ہم غلام ہیں، ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ جب انگریز چلا گیا، اطالوی چلے گئے، ہسپانوی چلے گئے، ولندیزی چلے گئے، اور کم سے کم بظاہر اختیار ہمارے ہاتھ، اب ہم نے اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ جو ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنا لیا ماسکو کو، اور یا قبلہ بنا لیا واشنگٹن کو۔ مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ بہت بڑا عذاب، بہت بڑی سزا امت مسلمہ پر آنے والی ہے۔ اگرچہ اس کے بعد اور بھی دور فلک ہے ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، پھر اسلام کا بول بالا ہوگا پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا پر نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، یہ ہوگا، ہو کر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بڑی سزا، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کی کہ خبر دی تھی سینٹ جان نے، جو ریولیشنز، آخری کتاب ہے بائبل کی، ریولیشنز، آرمگڈون کے نام سے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس کے لیے فضا ہموار ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو غیر المغضوب علیہم کے ضمن میں میں نے عرض کیا۔ وَلَضَّالِّينَ سے مراد کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ سے مراد دو ہے۔ ضال اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ابھی تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے، اسے حقیقت ملی نہیں، ابھی تلاش کر رہا ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ آیا ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی لیے میں نے چاہا کہ وضاحت کر دوں۔ سورۃ الضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ تین آیات جو ان میں درمیانی جو ہے، اللہ نے دیکھا آپ کو اے نبی کہ آپ تلاش حق میں سرگرداں ہیں، جاننا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے۔